کہتے ہیں نا، کامیاب لوگ اپنے ارادوں سے دنیا کو بدلتے ہیں، جبکہ ناکام لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل لیتے ہیں۔ اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بس ڈرائیور کے بیٹے کا کہانی شیئر کرنے والا ہوں جس نے فلم انڈسٹری میں آگ لگا دی۔ جی ہاں، میں بات کرنے والا ہوں نوین گوڈا اور یش کا تعلق بہت ہی عاجز خاندان سے ہے۔ اس کے والد ارون کمار جو کہ ایک بس ڈرائیور کا کام کرتے ہیں اور ان کے والدہ پشپا ایک گھریلو خاتون ہے۔ اس کے والد نے ابھی تک اپنا پیشہ نہیں چھوڑا، اس حقیقت کے باوجود کہ ان کا بیٹا ایک سپر سٹار بن گیا۔ یش نے ایک بار بتایا کہ میں اپنے گھر سے بھاگ گیا، جب میں بنگلور آیا تو اتنے بڑے اور ڈرانے والے شہر میں ہونے سے ڈر گیا۔ میں پر اعتماد تھا اور جدوجہد سے نہیں ڈرتا تھا۔ جب میں بنگلور پہنچا تو میرے جیب میں صرف 300 روپے تھے۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں واپس چلا گیا تو میرے والدین مجھے کبھی یہاں واپس آنے نہیں دیں گے۔ یش بچپن سے ہی ایکٹنگ میں بہت دلچسپی رکھتے تھے اور اس کے دل میں ایکٹر بننے کی شدید خواہش تھی اور اس لیے وہ اپنی صلاحیتوں کے اظہار کیا۔ یش نے کہا کہ ان کے ارد گرد موجود ہر شخص نے ان کے ایکٹر بننے کے خواہش پر ہنسا۔ اس کے علاوہ اس کے والدین نے بھی اسے کہا کہ وہ اس راستے سے ہٹ جائے جو اس نے چنا تھا۔ برسوں کی جدوجہد اور اس کے درمیان چند مواقع کے بعد یش ہر ایک موقع کو استعمال کیا اور تمام عزم اور محنت سے آج اسے کامیابی حاصل کی۔ یش کو اپنے خوابوں کو حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑی، لیکن ان کے خاندان نے اسے ہمیشہ ایکٹنگ میں اپنا کیریئر بنانے کی ترغیب دی۔ اس کے والدین نے اسے فلم سیٹ پر جانے اور کام کرنے کی اجازت دی۔ حالانکہ یش نے اپنے اسکول کے ڈراموں کے دوران سٹیج پر بطور ایکٹنگ پرفارم کیا تھا۔ اس طرح اس نے بنا کا ڈرامہ گروپ میں شمولیت اختیار کی اور روپے کی تنخواہ پر بیک سٹیج ورکر کے طور پر کام کیا۔ 50 فی دن چائے پیش کرنے سے لے کر پروڈکشن سے متعلق بہت سے کام کرنے تک یش نے وہاں بہت کچھ سیکھا۔ تاہم جلد ہی یش ایک بیک اپ ایکٹر بن گئے اور انہیں سٹیج پر پہلا موقع 2004 میں ملا جب انہوں نے ایک ڈرامے میں لارڈ برما کا کردار ادا کیا۔ یش نے انسٹنٹ ڈائریکٹر کے طور پر فلم کے سیٹ پر کام کرنا شروع کیا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ فلم صرف 2 دن میں ہی ختم ہو گیا۔ اس کے پاس جانے یا ٹہلنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اس کے بعد میں تھیٹر کرنے لگا، کوئی خوش قسمتی سے تھیٹر گروپ میں شامل کیا گیا۔ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ انہوں نے طویل عرصے تک اسٹیج پر کام کیا اور میں نے اسٹیج کے پیچھے پیسے کمانا شروع کیا۔ چائے لانے سے لے کر سب کچھ میں نے کیا اور پھر تیزی سے ٹیلی ویژن انڈسٹری کی طرف سے بڑے اور ندا گوگلا، اترانا، سیلی لالی جیسے شو میں کام کیا۔ میں نے فلم انڈسٹری میں آنے کے لیے ایک ڈائریکٹر کی بھی مدد کی، جس نے جب یہ پوچھا گیا کہ وہ ایک ہیرو ہے اور ان کے ایکٹنگ بننے کے لیے کس چیز نے اسے موٹیویٹ کیا، انہوں نے کہا مجھے تالیوں اور سیٹوں کی عادت تب سے لگ گئی جب میں بہت چھوٹا تھا۔ مجھے یہ پسند آیا یہاں تک کہ میرے اساتذہ نے مجھے ہیرو کہا۔ مجھے یقین تھا کہ میں ہیرو ہوں۔ میں نے سوچا کہ جب میں یہاں بنگلور پہنچا تو میں ایک سپر سٹار بن جاؤں گا۔ میں نے اپنے خوابوں کی دنیا میں رہتا تھا۔ اب بھی مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے خوابوں میں جی رہا ہوں۔ ایسا نہیں کہ کامیابی راتوں رات، کامیابی آہستہ آہستہ میرے پاس آئی۔ آہستہ آہستہ لوگوں نے مجھے نوٹ کرنا شروع کر دیا۔ پروڈیوسر حاصل کرنے میں مشکلات پیش آئی۔ آہستہ آہستہ لوگوں نے میرے اچھے کام کے قائل ہو گئے۔ میں نے ناکامی دیکھی، میں نے بچپن میں بہت مشکلات دیکھی، اس لیے میں کامیابی زیادہ سیریس نہیں لیتا۔ میں جانتا ہوں کہ ہمیشہ یہ نہیں رہے گا۔ میں جانتا ہوں کہ لوگ آپ کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں جب آپ ناکام ہوتے ہیں۔ کہ یہ فلم نے 175 کروڑ روپے سے زیادہ کمائی کی اور دنیا بھر میں اس نے بے حد توجہ حاصل کی، لیکن یش نے کہا کہ وہ کے جی ایف کی کامیابی کا جشن نہیں منانا چاہتے اور کے جی ایف کی کامیابی کا جشن نہیں منانا چاہتے جبکہ پورا قوم کے جی ایف کی پر خوشی منا رہے ہیں۔ یش کہتے ہیں لیکن میں جشن نہیں منانا چاہتا، میں کامیابی کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتا۔ یہ وقت کا ضیاع ہے۔ میں اپنے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر کی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، وہ خواب دیکھنے والے خیر جنہوں نے میرے خواب پر یقین کیا۔ یش نے کہا میرے پاس کبھی بھی پلان بھی نہیں تھا۔ میں نے ہمیشہ سوچا کہ میں ہیرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بچپن میں بہت سی کلچر سرگرمیوں میں حصہ لیتا تھا اور میں اس پر زیادہ توجہ حاصل کرتا تھا۔ لوگ تالیاں بجاتے اور سیٹیاں بجاتے تھے تو مجھے لگتا تھا میں بہت چھوٹی سی عمر میں ہی اس کا عادی ہو گیا تھا۔ ویسے یش کی جدوجہد کی دوڑ اپنے اختتام تک پہنچی تھی۔ تیراکی نامی فلم میں مرکزی کردار ادا کر دیا اور اس نام ہی کے جی ایف فرنچائز کے ساتھ سپر سٹار کے لیے راستے بنائے۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے اداکار نے کہا کہ صرف اس ایک قدم سے ہمارے انڈسٹری میں بہت کچھ بدل گیا۔ ملک کے ہر حصے میں لوگوں نے اسے قبول کیا اور کسی کو بھی ایسا ہونے کی امید نہیں تھی۔ اگر آپ کو اپنے پروڈکٹ کے بارے میں یقین ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو باہر جا کر دریافت کرنا چاہیے۔
ایک تقریب میں اسے راجمولی انکشاف کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں یہ جان کر بہت حیران رہ گیا کہ یش کے فادر اب بھی بس ڈرائیور کا کام، یش ایک بس ڈرائیور کا بیٹا ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ اس کے والد آج بھی بس ڈرائیور کے طور پر کام کرتے ہیں۔ میرے نزدیک یش کے والد اداکار سے زیادہ حقیقی اسٹار ہے۔ اس کہانی سے ہمیں بہت کچھ مل سکتا ہے اگر ہم سوچیں تو۔ اگر پوری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے، اگر آپ کا یقین اور آپ کا محنت سچا ہے تو کوئی بھی آپ کو نہیں روک سکتا۔ دوسرا لیسن ہمیں یہ ملتا ہے یش کے فادر سے، اگر ہم زمین سے آسمان تک پہنچے، اگر ہم کتنا بھی بڑا بن جائے، لیکن اپنا پیشہ نہیں چھوڑنا چاہیے، اپنا سٹیٹس نہیں چھوڑنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ اور بیہیویئر کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہیں جب ان کے پاس تھوڑا سا پیسہ آ جاتا ہے، تھوڑا سا سٹیٹس آتا ہے تو وہ لوگ جو ہے نا تکبر شروع کرتے ہیں، لیکن ایسا آپ لوگوں کو نہیں کرنا۔ تیسرا لیسن ہمیں یہ ملتا ہے کہ اپنے گھر سے آپ کو نکلنا پڑے گا، آپ کو اپنے خوابوں کے پیچھے بھاگنا پڑے گا۔ یش 300 روپے لے کر اپنے گھر سے بھاگ گیا تھا اپنے خوابوں کے لیے۔ ان کے پاس ٹہلنے کی جگہ نہیں تھی، ان کے پاس سونے کی جگہ نہیں تھی، ان کے پاس کھانے کے پیسے نہیں تھے، لیکن اس نے ہار نہیں مانا تو اللہ نے اسے ایک موقع دیا جس نے اسے استعمال کیا اور آگے جا کے ایک سپر سٹار بن گیا۔ تو یہ زندگی ایک جیسی نہیں رہی، اب بھی چھوٹے لیول پر ہو تو اپنے خواب بڑے رکھیں اور اللہ پہ یقین کریں، اپنے محنت پر یقین کریں، ایک دن آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔